بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 281 ہے، 281، اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، واعتصموا، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً اکٹھے، ولا تفرقوا، اور تم جدا جدا نہ ہو جاؤ، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہوئی، اذ کنتم، جب تم تھے، اعدان، دشمن، فألف، تو اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم بنعمتہ، تم ہو گئے اس کے احسان سے، اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم، اور تھے تم، علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر، فانقذکم، بالآخر اس نے تمہیں بچا لیا، منہا، اس آگ سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اس آیت میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ دوسری بات، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ تیسری بات، اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو۔ چوتھی بات، ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پانچویں بات، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ چھٹویں بات، تم سب اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ ساتویں بات، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ آٹھویں بات، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ نویں بات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے۔ 10ویں بات، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ سب اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ گویا اس آیت میں اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہر سلیم الفطرت انسان کے نزدیک اتحاد و اتفاق پسندیدہ بھی ہے اور مطلوب بھی۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ لڑائی، جھگڑا، مخالفت اور آپسی انتشار مفید اور اچھی چیز ہے۔ دنیا کی ہر جماعت اور ہر پارٹی لوگوں کو متفق اور متحد رہنے کی تعلیم دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانیت فرقوں، گروہوں اور پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اب تو اس میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ہر پارٹی میں ایک اور پارٹی اور ہر جماعت میں ایک اور جماعت کا وجود ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو جماعتیں ٹوپیوں سے پہچانی جا رہی ہیں، بلکہ بعض جماعتوں اور طبقات کی ٹوپیوں کے رنگ بھی جدا جدا ہیں۔ ہائی افسوس، تجربہ بتلاتا ہے کہ اس انتشار و اختلاف کی بنیاد انانیت اور مفاد پرستی ہے۔ اگر لوگوں کے اندر اخلاص، ایثار
اور تواضع، یہ تین چیزیں آ جائیں تو آپسی انتشار کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں آپسی انتشار اور انفجار ہوتا ہے وہاں سکون اور عافیت کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم 10 کام کریں کافی ہے، بجائے اس کے کہ ہم انتشار اور خلفشار کے ماحول میں 100 کام انجام دیں۔ آج ہر شخص اپنے بنائے ہوئے نام پر سب کو متحد کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ دوسرے کے نظام کو قبول کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں۔ اتحاد و اتفاق کا اصول قرآن مجید نے یہ بتلایا کہ تم اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو آفاقی نظام قرآن مجید کے ذریعے دیا ہے تم سب اس کو اکٹھے ہو کر تھام لو، اور اگر تم اس آفاقی نظام کو مل جل کر تھام لو گے تو اتحاد و اتفاق خود بخود قائم ہو جائے گا۔ ہم مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے ایک ایسا الہی عمل اور دستوری حیات دیا گیا ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان رنگ و نسل، خاندان اور برادری، علاقہ اور زبان، مسلک و مکتب اور مکتب فکر سے بالا تر ہو کر انما المؤمنون اخوہ کے سارے ہی مسلمان بھائی بھائیوں کی بنیاد پر متحد ہو جائیں اور وقتی، عارضی، جزوی اور نظریاتی اختلافات کو بنیاد بنا کر فاصلے قائم کرنے سے باز آ جائیں تو امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ امت مسلمہ کی ترقی اور اس کے غلبے کے لیے ایک طاقتور راہ پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے ملک بھارت کے تشویشناک حالات نے ہم سب کو مسلمانوں کو ایک جگہ بیٹھنے کا سبق سکھایا ہے۔ اگر اب بھی نہ جاگے تو پھر کبھی بھی جاگ نہیں سکیں گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں، ہوتی رہیں گی، ان کو تم یاد کرو۔ تم تاریخ کے اوراق کو الٹ کر اس بات کا جائزہ لو کہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کو بے عزت اور بے یار و مددگار کرتے گئے تھے۔ اسلام آیا، توحید کا پیغام لے کر آیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی تربیت نے ایک تاریخی انقلاب پیدا کیا، تمہاری دشمنیاں ختم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم سب بھائی بن گئے۔ یہ اللہ کا زبردست انعام تم پر ہوا ہے کہ تم میں باہمی محبت پیدا ہو گئی۔ تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تم سب کو بچا لیا۔ اوس و خزرج جو 120 سال تک آپس میں جنگ کرتے رہے، اللہ کا کس قدر کرم ہوا کہ ان دونوں قوموں کو اسلام کی نعمت نصیب ہوئی، سب بھائی بن گئے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں ایسی واضح حقیقتیں بتلاتے ہیں تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں متفق و متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔